آج ہم مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور بدر کے تاریخی راستے پر موجود ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہنچ کر دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ ہے بیر روحا، ایک ایسا کنواں جس کے ارد گرد خاموش پہاڑ، سنہری ریت، پتھریلی زمین اور سکوت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت آج بھی 1400 سال پہلے ہی رکا ہوا ہو۔ مدینہ منورہ سے بدر کی طرف جانے والا یہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں ہے۔ یہی وہ شاہراہ ہے جس پر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ اکرام اجمعین کے ساتھ کئی مرتبہ سفر کرتے ہوئے گزرے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اسلام کی عظیم تاریخ رقم ہوئی۔ آج جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو چاروں طرف پہاڑ نظر آتے ہیں، نہ کوئی آبادی، نہ بازار، نہ شور و غل، صرف خاموشی، ایسی خاموشی جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ بعض قدیمی تاریخی روایات کے مطابق اس مقام سے 70 انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں اور انہوں نے اس بابرکت کنویں سے پانی نوش فرمایا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہی زمین، یہی پہاڑ، یہی خاموش وادیاں اور انہی راستوں سے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرتے رہے، اور پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اجمعین کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحا کے مقام پر قیام فرمایا، نماز ادا کی اور اس مبارک سرزمین پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ یہی سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ جس جگہ آج ہم کھڑے ہیں، شاید اسی کے آس پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا ہوگا، صحابہ اکرام سے گفتگو فرمائی ہوگی، اور اسی فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہوں گی۔ اس مقام کی ایک اور خاص بات یہ ہے، سعودی حکومت نے اس کی تعزین و آرائش نہایت خوبصورتی سے کی ہے، لیکن جدید شہر جیسا نہیں بنایا، بلکہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ آنے والا زائر محسوس کرے کہ وہ عہد نبوی میں پہنچ گیا ہے۔ پتھروں سے بنے راستے، قدیم طرز کی دیواریں، روایتی انداز کی لالٹینیں اور فانوس، اور ایسا ماحول کہ انسان کی نگاہیں بار بار ماضی میں کھو جاتی ہیں۔ آپ جب اس راستے پر چلتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ نمودار ہو جائے گا، اور صحابہ کرام اجمعین لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی مقام نہیں، بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والی ایک زندہ یادگار ہے۔ اور پھر اچانک اس خاموش وادی کے درمیان میں ایک نہایت خوبصورت مسجد نظر آتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے واقعی جنگل میں منگل ہو، باہر قدیم عرب کا ماحول اور اندر جدید سہولیات۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی سرخ رنگ کا نرم قالین دل کو خوش کر دیتا ہے، بہترین ایئر کنڈیشننگ، شاندار ساؤنڈ سسٹم، صفائی، سکون اور خشوع و خضوع کی ایسی فضا کہ انسان چاہتا ہے گھنٹوں نوافل ادا کرتا رہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ کے حضور اپنے دل کا حال بیان کرتا رہے۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، بلکہ روح کو سکون دینے کا مقام ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دل بے اختیار دعا کرتا ہے، یا اللہ، جس زمین پر تیرے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ مدینہ منورہ آئیں تو صرف مشہور مقامات ہی نہ دیکھیں، بلکہ اس بابرکت مقام پر بھی ضرور آئیں۔ یہاں کی خاموشی آپ سے باتیں کرتی ہے، پہاڑ آپ کو تاریخ سناتے ہیں، اور ہوا کا ہر جھونکا یہ محسوس ہوتا ہے جیسے عہد نبوی کی خوشبو آج بھی اس وادی میں بسی ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرماتے تو روحا کا یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی اہم منزلوں میں شمار ہوتا تھا۔ متعدد احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ اسلامی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وادی سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے گزرے تھے، اور حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا بھی اسی راستے سے گزرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ صدیوں سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے مبارک سفر کا حصہ رہا ہے۔ رات کے وقت یہاں روایتی طرز کی قندیلیں اور لالٹینیں روشن کی جاتی ہیں، جو اس تاریخی مقام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ یہ منظر زائرین کو نہ صرف اسلامی تاریخ کی یاد دلاتا ہے، بلکہ انہیں اس عظیم سفر کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے جس پر انبیاء اکرام علیہ السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے۔ جب آپ اس کنویں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو دل بے اختیار یہ سوچتا ہے کہ شاید اسی مقام پر کبھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے قیام کیا ہوگا، وضو کیا ہوگا، پانی پیا ہوگا، اور اپنے رب کے حضور دعائیں مانگی ہوں گی۔ ایسے تاریخی مقامات صرف پتھر یا عمارتیں نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہماری اسلامی تاریخ کی زندہ یادگاریں ہیں۔ بیر روحا کو سعودی حکومت نے اس تاریخی مقام کی نہایت خوبصورت انداز میں بحالی کر دی ہے۔ پورے علاقے کو قدیم طرز تعمیر کے مطابق پتھروں سے سجایا گیا ہے۔ راستے، دیواریں اور ارد گرد کا ماحول اس طرح بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والا صدیوں پرانے دور میں چلا جائے۔